مبارک منزل میں ایک روحان ہی رہ گیا تھا جو اب بھی حیا کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن جب روحان کو معلوم ہوگا کہ حیا نے اس کے ساتھ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو لے کر اس سے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے اور اسے یہ بات بالکل بھی نہیں بتائی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، کیا ہوگا جب روحان کو اس بارے میں معلوم ہوگا؟ کیا یہ رشتہ بھی حیا کے ہاتھوں سے چلا جائے گا؟ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ روحان جو کہ آتا ہے حیا کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امی مجھے ایک بات کئی بار کہہ چکی ہیں اور تمہاری وجہ سے میں ان کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں امی جان کو کیا جواب دوں جب وہ مجھے کہتی ہیں کہ لگتا ہے کہ تم لوگ اولاد کو لے کر سیریسلی نہیں ہو۔ اس بات پر حیا جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، امی جان نے کب کون سا ایسا حکم دیا ہو جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو؟ میں بہت پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کے آ چکی ہوں اور اتنا ہی نہیں اپنے ٹیسٹ بھی کروا چکی ہوں، رپورٹس میرے پاس موجود ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ روحان جو کہ کہتا ہے حیا کو کہ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہیں پر حیا پریشان تو ہو جاتی ہے لیکن روحان کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تو بتا رہی ہوں نا، اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں سلپس بھی دکھا دیتی ہوں۔ روحان حیا کی باتوں میں آ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ وہیں پر سائمہ باتیں سن لیتی ہے حیا کی جب وہ ڈاکٹر کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتی ہے کہ تمہاری رپورٹس آ چکی ہیں اور تمہاری رپورٹس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی۔ کہتی ہے حیا ڈاکٹر کو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی، مجھے لگتا ہے آپ نے رپورٹس کو ٹھیک طریقے سے ایگزامن ہی نہیں کیا ہوگا۔ ڈاکٹر جو کہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تم میری جاننے والی ہو، درخشا بیگم کی عزیز ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جھوٹ بولوں گی؟ میں نے تمہاری رپورٹس کو ایک بار نہیں بلکہ تین بار ایگزامن کیا ہے اور یہی بات بار بار نتیجے میں آ رہی ہے کہ تم ماں نہیں بن سکتی۔ حیا اس بات سے انجان ہوتی ہے کہ سائمہ جو حیا سے بات کرنے کے لیے آئی تھی وہ حیا کی تمام تر باتیں سن چکی ہے، وہ باتیں جو وہ ڈاکٹر کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے۔ حیا سوچ رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر رپورٹس چینج کروا کے وہ سب کو یہی بتائے گی کہ وہ ماں بن سکتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی مرضی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ لیکن سائمہ جو کہ ارم اور رفت کو جا کر بتا دیتی ہے کہ اس نے حیا کی باتیں سن لی ہیں جب وہ ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی اور ڈاکٹر نے حیا کو بتایا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ کہتی ہے سائمہ ارم سے کہ دیکھو خدا کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے، یہی حیا جو مجھے میرے ہی گھر میں ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کر رہی تھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اور میرے اور زرار کے رشتے کو خراب کر رہی تھی، آج اللہ نے اس کو کیسی سزا دی ہے۔ ارم سائمہ کی بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ بھابھی آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ حیا ابھی کیا کر سکتی ہے، ابھی ہمیں چپ کر کے یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا کہ وہ آخرکار سب کو کیا بتائے گی، پھر ہم سب کے سامنے سچائی رکھ دیں گے اگر اس نے سب کے سامنے جھوٹ بولا۔ حیا جس کی مبارک مستور سے بات ہوتی ہے اور کہتی ہے مبارک مستور حیا سے کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم آخرکار کب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی؟ وہیں پر روحان پر سارا عمل ڈال دیتی ہے حیا اور کہتی ہے کہ جب ان کے پاس ٹائم ہوگا میں چلی جاؤں گی، آپ کیوں ہمیں بار بار یہ بات یاد کروانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ ہم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس بارے میں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر جب ہو جاتا ہے تناؤ رفت اور حیا کے درمیان میں تو حیا سائمہ کو رفت کے سامنے برا بنانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی اس شریف بھابھی سائمہ نے مجھے کچن میں جانے سے روک دیا ہے۔ سائمہ جو کہ رفت سے کہتی ہے کہ بھابھی یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ حیا تم منہ پہ جھوٹ بولنا کب بند کرو گی؟ تمہیں کب اس بات کا احساس ہوگا کہ تم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کر وہ سب کچھ کر جاتی ہو جو تم کرنا چاہتی ہو، لیکن ایسا کرنے سے تم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ رفت حیا کو باتیں سنا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں پر حیا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور جا کر منت سماجت کرتی ہے کہ اس کی رپورٹس کو تبدیل کر دے، لیکن ڈاکٹر جب حیا کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے تو کہتی ہے حیا آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ یہ میری زندگی متاثر کر سکتی ہے، آپ کو رپورٹس تبدیل کرنی ہی ہوں گی۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کس طرح سے بچائے گی حیا اپنے آپ کو؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔